السلام علیکم. کیسے ہیں جمنائی دوستو؟ کچھ چیزیں آپ کے سائن میں بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ایک چیز میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ساری سن لیں گے تو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نیچر نے آپ کے لیے کیا اس ہفتے خاص بات بنا رکھی ہے جو آپ کے لیے سننی فائدہ مند ہوگی، بہترین ہوگی. تو جناب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پلانٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے. ورگو سے نکل کے ہم اس کی لبرا کی طرف آ رہے ہیں، اور لبرا جو ہے یہ آپ کا 5th ہاؤس ہے. 5th ہاؤس ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یعنی سن سائن بھی موجود ہے، مارس بھی موجود ہے، اور 11th ہاؤس خواہشات کا ہاؤس جو ہے یہاں پہ راہو بھی موجود ہے. یعنی یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اپنی کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، جس کا تعلق ہمارا اپنی اکیلے ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے. یعنی اگر آپ سینئر پوزیشن میں جاب کر رہے ہیں، آپ کو اپنے جونیئرز کا تعاون درکار ہوگا، ٹیم ورک کی ضرورت ہوگی، دوستوں کی ضرورت ہوگی، رشتہ داروں کی ضرورت ہوگی، اور یہ سب مل کے کسی کام کے سلسلے میں اگر انجام دینے والے ہیں تو آپ کو اکارڈنگلی سب کو ناک کرنا پڑے گا، سب کو آن بورڈ لینا ہوگا، تب جا کے آپ اپنے گولز اور اپنی چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ جناب ہے آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ چیزیں جو بہت اہم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 11th ہاؤس میں بڑی خوبصورت پلانٹری پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں جوپیٹر کی پریزنس ہے. جوپیٹر مشتری جسے کہا جاتا ہے، خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کو اپنے فوائد دینے کے لیے پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. اور جب کوئی ستارہ آتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے آسانیاں لاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی چل کے گھر میں آئے اور دینے والا بڑا مہربان ہو تو برکتیں اپنے ساتھ لاتا ہے. تو برکتیں آپ کے جناب 12ویں گھر میں یعنی آپ کے بالکل سر کے اوپر موجود ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کیسے ان برکتوں کو، ان آسانیوں کو اپنی جھولی میں سمیٹ سکتے ہیں. تو جناب یہ ہے آپ کی اپنی صورتحال. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے فرینڈ سرکل کا استعمال کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈسہارٹ نہیں ہونا. کوئی غلط فہمیاں اگر دوستوں میں، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آدھی بات سن کے اور اس کے اوپر رد عمل اپنا دینا یہ بہتر اور مناسب نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو آپ نے زیادہ بہتر طریقے سے کمپوزڈ رکھنا ہے. کسی بھی خبر، کسی بھی چیز کے سلسلے میں آپ اچھی تحقیق کریں گے تو تب کوئی ریئیکشن دیں گے، ادروائز آپ ریئیکشن نہیں دیں گے. اگر کوئی پینڈنگ سفر آپ کا تھا، کہیں جانا چاہتے تھے، کسی وجہ سے وہ سفر ناممکن ہوا، اس سفر کے دوبارہ امکانات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں جانے کا ارادہ تھا اور نہیں جا رہے تھے، دونوں میں فرق ہے. ایک ایسا کہ آپ جانا چاہ رہے تھے، ممکن نہیں ہوا جانا، اور اب کچھ معاملات ایسے جن کے لیے جانا ہوگا تو یہ سفر سعد ہوگا. اس لیے جانا، بات کرنا فائدہ مند ہوگا. وہ چاہے آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ ہو، جاب سے ریلیٹڈ ہو، کسی شادی کے سلسلے میں ہو، رشتے کے سلسلے میں ہو، یا ویسے کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، تو یہ آپ کے لیے بہتر، فائدہ مند اور سعد ہوگا. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مون ہاؤس آپ کے اس میں ہے. ویسے سوری میں جلدی بول گیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بات میں آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گا. ویسے بھی ہم تھوڑا سا اینڈ میں ہوتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے جناب کہ مالی معاملات میں آپ کے اپوزٹ ہاؤس میں پلانٹری پوزیشن مون کی شکل میں موجود ہے، جو رحمت بلیسنگز لے کے آ رہی ہے. اس میں جناب اگر کوئی پینڈنگ چیز پڑی ہوئی ہے، کسی سے آپ نے کوئی ریسیویبلز ہیں، ریکوری ہے، سارا کچھ ہے، اس کا تقاضا کیجیے گا. کوئی مشکل میں تھا تو اب وہ آسانیوں میں ہو سکتا ہے، یا کم از کم آپ کی مشکل کو سمجھ کے آپ کی پیمنٹس آپ تک پہنچ سکتی ہے، آسانیاں ہو سکتی ہیں. یہ تو ایک اہم ٹیپ کا بند جسے کہتے ہیں نا، جو چھپایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پیسوں سے متعلق، ریکوری سے متعلق، فائنینشیل میٹر سے متعلق بہت اہم وقت ہے. اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. ایک تو یہ ہو گئی بات، ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ جناب میں آپ سے بات کروں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے مارس اور راہو جب اپوزٹ ہوتے ہیں تو اپنی آئی سائٹ، ان سے متعلق آپ نے خیال رکھنا ہے.
اور دوسری اہم چیز جو بنتی ہے کہ کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ 12th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہے، وہ جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ آرتھرائٹس کے پرابلم میں ہیں، ہڈیوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور آپ کی ایج کوئی بھی ہو، کیوں کہ کچھ بیماریوں کے لیے کچھ ایج کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس بیماری کا ہونا ہی ضروری ہوتا ہے، اس ایج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بون سٹرکچر اس سے متعلق اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے اور اپنا علاج کرنا ہے، ہلکی پھلکی واک بھی کرنی ہے۔ موسم بھی ویسے میرا خیال ہے کہ شامیں آج کل بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، گرمی کی شدت کم از کم اسلام آباد میں تو کم ہے، کراچی سے بھی دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ موسم بہت زبردست ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جناب ویسے ان سب سے ہٹ کے پتہ کیا ہوتا ہے، وہ دل کا موسم ہوتا ہے۔ جب دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں، پھر مزے کی بات ہوتی ہے۔ اور دل کے موسم کو جیمنائی سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے مشکل معاملات میں بھی ٹیکل کر سکتے ہیں، مسائل کو مسکراہٹ کے ساتھ فیس کر سکتے ہیں، اور بنا ایکسپریشن دیے ہوئے بڑی سے بڑی مشکل کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے کم لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے سائن کے لوگ ہی ہم کہتے ہیں بڑے اچھے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے مرکری بھی ہوتا ہے، مرکری کا تعلق بھی ہماری سوچوں اور خیالات سے ہوتا ہے۔ تو جناب ان ساری بہترین کوالٹیز کا استعمال کیجئے اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اور اس کا فیض اٹھائیے۔ کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کرنا۔ اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ویک پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا ہوگا یہ پروگرام لے کے، تب تک خدا حافظ۔